السلام علیکم پاکستانیوں، میں ہوں پروگرام ٹریل 5 کا میزبان فرخ نواز بھٹی، اور کوفہ مزاج شہر اقتدار میں اقتدار کی راہداریوں میں اس وقت پھر جو ہے وہ سازشوں کے جو ہے وہ تانے بنے جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ پھر اقتدار کی اس سیڑھی تک پہنچنے کے لیے جوڑ توڑ جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے، تو دوسری جانب جو ہے وہ انکشافات کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ تو پاکستانیوں، سب سے جو اہم بات اس وقت میرے پاس جو انفارمیشن آئی ہے اور کچھ جو ہے وہ اطلاعات ہیں وہ بڑی دلچسپ ہیں، وہ یہ ہے کہ جناب راولپنڈی کے حوالے سے جو کمشنر راولپنڈی کی سٹیٹمنٹ آئی اور اس کے بعد ایک بھونچال سا آ گیا۔ کمشنر راولپنڈی کی اس سٹیٹمنٹ کے بعد جو ہے وہ بیوروکریسی میں ایک ترتھلی مچ گئی، اور اس کے بعد میاں محمد نواز شریف کو یہ کہنا پڑا کہ پنجاب کی بیوروکریسی کو یہ کہنا پڑا کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ کھڑے ہیں، ریاست کے کسی جتنے بھی خاص طور پر ملازمین ہیں جو کام کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستانیوں، بالکل جو ہے یہ بات اسی طرح ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ جو کچھ ہوتا رہا ہے خاص طور پر گزشتہ 5-6 ماہ کے دوران یا اس سے پہلے جو ہے وہ بڑے ہی برے طریقے سے یہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس حوالے سے جو لوگ جو تھے ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ہمارا نام نہ آ جائے، تو انہوں نے جو ہے وہ ویزے حاصل کر لیے ہیں۔ جی ہاں پاکستانیوں، وہ اپنے نہ صرف ویزے حاصل کر چکے ہیں بلکہ جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ اڑان بھرنے کے حوالے سے آغاز ہو چکا ہے، اور آنے والے دنوں میں مزید جو ہے وہ کئی انکشافات سامنے آ سکتے ہیں۔ یہ لیاقت علی چٹھے کے حوالے سے جہاں دیگر باتیں ہو رہی ہیں، وہاں ایک سوال بڑا اہم ہے جو یقینی طور پر مسلم لیگ نون کی قیادت جواب دے گی، کیونکہ سب سے زیادہ رد عمل کا اظہار جو ہے وہ مسلم لیگ نواز نے کیا ہے، یعنی کہ بجائے اس کے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کی وضاحت کرتا یا قومی سطح پر جو ہے وہ نگران حکومت اس کو اس طرح جو ہے وہ وضاحت کرتی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کی جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ کرواتے ہیں، ہم تحقیقات کرواتے ہیں۔ مرتضیٰ سولنگی نے بڑی وہ بات کی جو نبی تلی بات ہوتی ہے، لیکن مسلم لیگ نواز جو ہے وہ مسلسل پریس کانفرنسز جو ہے وہ کیے جا رہی ہے، اور وہ جو جس کو کہتے ہیں نا کہ توہین مذہب کا جو کارڈ ہے ماضی میں بدقسمتی سے جو استعمال کیا گیا، جس کے حوالے سے مریم اورنگزیب کے اوپر جو ہے وہ ایک عدد جو ہے وہ FIR کا اندراج جو ہے وہ بھی ہوا، تو دوبارہ یہ مریم اورنگزیب کی گفتگو کہ عمران خان کا جو ہے وہ باضابطہ طور پر یہ کہا گیا کہ بانی PTI کا سر قلم کرنے کی بات کی ہے، یہ انتہا ہے، یعنی سیاست کے اندر، اور دہشت گرد کہا گیا کہ جی یہ دہشت گردی ہے، وہ دہشت گردی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جماعتیں بھی اس وقت پاکستان میں موجود ہیں بشمول مسلم لیگ نواز، بطور پاکستانی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قومی سیاست کے اندر کوئی بھی جماعت جو ہے وہ دہشت گرد نہیں ہے جو انتخابات میں حصہ لے رہی ہے۔ ہاں کچھ عناصر جو ہیں ان کے حوالے سے ضرور جو ہے وہ تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن آپ ایک پوری جماعت کو کہ جو جماعت جو ہے وہ ایک بڑے جس کو وہ کہتے ہیں کہ انتخابات میں ایک بڑے پیمانے پر لوگوں کی نہ صرف نمائندگی کر رہی ہے بلکہ سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر ابھر کر سامنے آئی ہے، تمام تر مشکلات کے باوجود اس کے اوپر دہشت گردی جیسے الزامات لگانا اور سر قلم کرنے کی بات کرنا، اس میں پاکستان کی بہتری نہیں ہے۔ اور یہ سوال اس لیے بڑا اہم ہے کہ اگر کسی کا حافظہ کمزور ہو تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا قوم کو ماضی کی طرف لے کر جاؤں۔ ماضی میں بھی جو ہے وہ اس طرح کے کارڈز جو ہیں وہ استعمال کیے گئے، اور اس میں خاص طور پر ایک چبھتا ہوا سوال ہے کہ اس وقت کون تھا وزیر اعلیٰ اور اس وقت کون تھے وزیر اعظم جنہوں نے بے نظیر بھٹو کی کریکٹر اسیسینیشن کی۔ بغل گیر ہوں جناب، بلاول صاحب کو حق پہنچتا ہے وہ زرداری صاحب کے ساتھ مل کر PMLN کی حکومت کا حصہ بنے، لیکن جناب میری آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری سے یہ سوال ضرور ہے کہ بی بی شہید کا جو جسد خاکی ہے وہ بھی آپ سے سوال کر رہا تھا اور قیامت کے دن بھی آپ سے سوال کرے گا کہ جس شخص نے جو ہے وہ میری کریکٹر اسیسینیشن کی، جس نے پمفلٹ پھنکوائے،
جس نے جو ہے وہ بیگم نصرت بھٹو کے حوالے سے جس طرح کی گفتگو کی اور جس طرح کا بیانیہ جو ہے وہ گھڑا گیا ماضی میں بھی، اس میں ابھی اس سطح کی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اور ساتھ ہی جناب قید نواز شریف، قید مسلم لیگ نواز شریف جو ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ جناب میں تو جھوٹ نہیں بولتا۔ کون سا ایسا موقع ہے جب اس قوم کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا گیا؟ کیا جھوٹ نہیں بولا گیا تھا کہ جناب میری کوئی ڈیل نہیں ہوئی؟ کیا یہ جھوٹ بول کے نہیں گئے تھے کہ میری ڈیل نہیں ہوئی؟ کیا غوث علی شاہ کو جو ہے وہ 7 والے سیل میں چھوڑ کر نہیں گئے تھے؟ کیا انہوں نے بار بار یہ نہیں کہا تھا کہ میں کوئی ایسی سی ڈی کے ذریعے جو ہے وہ نہیں آؤں گا؟ کیا اسی نواز شریف نے نہیں کہا تھا کہ جی میں کسی کی بیساکھی پر حکومت نہیں لوں گا؟ کیا اسی مریم نواز کا انٹرویو بھی ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے کہ ہم اور طریقے جو ہیں وہ میں بھی جانتی ہوں، میں بھی سمجھتی ہوں، میں بھی پاؤں پکڑ سکتی ہوں؟ تو یہ پاؤں کس نے پکڑے ہیں؟ اور بدقسمتی سے یہ اس طرح کی نفرت انگیز گفتگو جو ہے، اس سے مسلم لیگ نواز نے بھی کچھ نہیں سیکھا۔ میں سلام کرتا ہوں خواجہ سعد رفیق کو کہ اس نے بڑی نپی تلی گفتگو کی۔ مسلم لیگ نواز کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے کہا کہ نہیں، اس ملک کو لے کر چلنا ہے تو ہمیں مل کر آگے بڑھنا ہوگا۔ اور میں وہ واقعہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں، اگر کسی کو تھوڑا سا جو ہے وہ بار بار لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا کہ جی یہ فتنہ ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر عوام کی ایک میجارٹی جو ہے وہ ایک شخص کے اوپر اعتماد کر رہی ہے اور اس پارٹی کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا، اس کے باوجود اس طرح کی نفرت اور بغض جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سیاسی جماعت ہیں، سیاسی حوالے سے آپ جو ہے وہ فیصلے کریں۔ کل کو جو ہے آپ کا کیا خیال ہے آپ کے اس طرح کے رویے سے؟ اگر کل کو شہباز شریف وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو کیا علی امین گنڈا پر ان کو پھول ڈالیں گے کہ کے پی کے میں وہ آئے ہیں؟ لہذا یہ نفرت انگیز قسم کی، اور اس سے لوگ تنگ آ چکے ہیں۔ لوگوں کو سب سمجھ ہے کون کتنا سچا ہے، کون کتنا جھوٹا ہے، کس کا ماضی کیسا ہے، کون کیسے جیلانی کے ساتھ جو ہے وہ آیا اور کون کیا کرتا رہا، کس نے اداروں کے اوپر چڑھائی کی، کس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر چڑھائی کی، کس نے جو ہے وہ وحید کاکڑ سے لے کر جنرل آصف نواز کے ساتھ کیا سلوک کیا، کس نے جو ہے وہ 12 اکتوبر 99 میں طیارہ جو ہے وہ ہوا میں رکھنے کا کے حوالے سے کہا، کس نے کہا جناب کہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر مسائل کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ اپنے آپ کو گرداننے کی بجائے وہ کہتے رہے کہ جی دیکھیں میں نے تو جناب کمال کام کر دیا ہے۔ میاں صاحب اب اس قوم پر رحم کریں۔ میں تو سلام کرتا ہوں اس قوم کو کہ انہوں نے 35-40 سال آپ کو نہ صرف برداشت کیا، 3 دفعہ وزیر اعظم بنایا، ابھی بھی آپ کا جو ہے وہ شوق پورا نہیں ہو رہا۔ چلیں اور بھی اگر آپ 5 سال بن جاتے ہیں تو کون سا تیر مار لیں گے، کون سا ایسا کام آپ کر جائیں گے کہ جس سے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ آپ کو یاد کریں گی؟ تو خدا کے لیے کم از کم تھوڑا سا قومی سیاست کو سیاست کی حد تک رہنے دیں، اس سطح تک نہ لے کر جائیں کہ آپ جس طرح ایک وہ کہتے ہیں نا بغض اور اٹھانا اور پکڑنا اور اس طرح کا رویہ جو ہے بہرحال وہ ٹھیک نہیں ہے۔ پرابلم ہے کہ آپ کورٹ آف جسٹس میں جائیں، وہاں پہ جا کے وہ خود ڈیفینڈ کریں، بھائی جن پہ الزامات لگائے ہیں وہ بات نہیں کر رہے، اور پوری مسلم لیگ نواز لگی ہوئی ہے کہ جناب لیاقت علی چٹھا نے یہ کر دیا، لیاقت علی چٹھا اس سے پہلے یہ تھا۔ بھائی لیاقت علی چٹھا کو کس نے لگایا تھا؟ کیا آپ کی حکومت نہیں تھی جب لیاقت علی چٹھا چیف کمشنر تھا؟ کیا لیاقت علی چٹھا جو اس وقت جو ہے وہ ہاؤسنگ میں نہیں تھا جب سارے معاملات طے ہوتے رہے؟ اور میاں صاحب اس قوم کو یہ بھی بتا دیں کہ آج کے دن تک میں اس پہ الگ سے پروگرام کروں گا، 30 ارب روپے جو آپ کی اتفاق فاؤنڈری کے نام پر آپ نے لون لیا ہوا تھا، وہ جو آپ نے واپس کیا، وہ الرحمت گروپ کس کا تھا؟ جناب ملک ریاض کا تھی الرحمت گروپ کی جو کمپنی ہے، اور الرحمت گروپ جو ہے وہ فیصل آباد میں رجسٹرڈ ہوا، اور الرحمت گروپ کے زیر کنٹرول جو ہے وہ اتفاق فاؤنڈری کا اس نے قرضہ بھی پے کیا۔ انڈسٹریل اسٹیٹ کے اندر آپ ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں بنا سکتے، وہاں بنیادی طور پر اتفاق فاؤنڈری کے تمام زمینز کے اوپر اس نے ہاؤسنگ سوسائٹی بنا کے وہ پلاٹس کی جو فائلیں ہیں وہ کس کو دی؟ حمزہ شہباز کو، شہباز شریف کو، حسین نواز کو، حسن نواز کو۔ وہ جو 5 سے 6 ارب
6 سے 7 ارب روپے کے لگ بھگ رقم ہے نا جس کو جو ہے وہ سیز کیا گیا تھا، اس رقم میں سے 5.5 ارب روپے جو ہیں وہ جناب آپ کے بیٹے جناب حسین نواز صاحب کی ہیں۔ اگر حسین نواز سچا ہے تو آ کر پاکستان میں کورٹس کو فیس کرے۔ ماشاءاللہ اب تو جناب آپ کی مطلب بھائی کی حکومت رہی ہے، ابھی آپ خود حکومت میں آنے والے ہیں، کل کو ان کی بہن کی پنجاب میں حکومت ہوگی تو حسین نواز کو کہیں نا کہ آ کے جو ہے وہ یہاں پہ کورٹ آف جسٹس میں آئیں، یہاں آ کر بتائیں کہ جناب وہ 5 سے 6 ارب جو ہے وہ کس کے تھے اور جوڑا جا رہا ہے۔ دیکھیں جی جناب اس میں کوئی اور نہیں، اس میں لیاقت علی چٹھا اس وقت ٹھیک تھا جب آپ کے لیے سارا وہ بن رہا تھا، فرنٹ مین کے طور پر لگا ہوا تھا۔ جب رحمت کے حوالے سے وہ سیکٹری آپ ہاؤسنگ کی آپ بات کرتے ہیں وہ تھا، کیا اس کے علم میں نہیں تھا کہ جو ہے وہ اربوں روپے کی زمین جو ہے وہ کمرشل کس طرح جو ہے وہ اس کے کمرشل پلاٹ بنا کے بیچ دیے گئے، انڈسٹریل اسٹیٹ میں جو ہے وہ نہیں بن سکتی۔ اس وقت لیاقت علی چٹھا بالکل ٹھیک تھا کیونکہ اس وقت پنجاب میں آپ کی حکومت تھی۔ تو بات یہ ہے کہ سچ بولیں اس قوم کے سامنے، جھوٹ سن کے بار بار باتیں سن کے لوگ تنگ آ چکے ہیں۔ میرے پاس تو ایک پیسہ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو جائیداد بھی نہیں ہے۔ ثنا بچہ کے پروگرام میں آپ کی بیٹی محترمہ عزت مآب جو ہیں وہ کہتی رہیں کہ جناب میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر وہ سب کچھ نکل بھی آیا۔ پھر انہوں نے اثاثوں میں بھی اپنے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں دیے وہ بھی ظاہر کر دیے۔ اس کے باوجود بھی جناب وہ وزیر اعلیٰ کی امیدوار ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم تو جھوٹ ہی نہیں بولتے، ہم تو جناب سچے خاندان کے ہیں، ہم بہت مہان خاندان کے ہیں ہمارے تو جناب اور ایک آپ نے جعلی فلم چلوائی کہ جناب یہ جدی پشتی جو ہے وہ رئیس ہیں۔ آپ کتنے جدی پشتی رئیس ہیں؟ وہ میاں صاحب AK گجرال کے ہاں جب آپ ضیاء الحق کے ساتھ گئے تھے تو اس نے کیا کہا تھا وہ آپ کو بھی پتہ ہے، کس نام سے پکارا تھا وہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ اس لیے اب بس کریں، قوم کے ساتھ مزید مذاق بار بار جو آپ نے وہ کام کیا ہے نا، اب مزید قوم جو ہے وہ اس طرح کا مذاق برداشت نہیں کرے گی۔ خدا کے لیے اس ملک کو چلنے دیں، جس کا جو مینڈیٹ بنتا ہے، آپ کا بنتا ہے، پیپلز پارٹی کا بنتا ہے، PTI کا بنتا ہے، دیگر جماعتوں کا بنتا ہے۔ مطلب ہے آپ یہ بتائیں نا کہ بہت سینئر پارلیمنٹیرین ہے محمود خان اچکزئی جیسا بندہ وہ بول پڑا ہے، اختر مینگل بول پڑا ہے، یہ سارے کون لوگ تھے؟ آپ کے ساتھ تھے نا۔ مولانا فضل الرحمان کس کے ساتھ تھا؟ آپ کے ساتھ تھا نا۔ مولانا فضل الرحمان کو جو ہے وہ کہاں کس طرح کون سا بندہ ملا تھا جب وہ دھرنا لے کے آیا تھا؟ اس پر میں پھر الگ سے بات جو ہے وہ آپ سے کو بتاؤں گا کہ میاں صاحب کون تھا جو گیا تھا، اور کون تھا جس نے آڈیو ویڈیو کے حوالے سے اداروں کو مبینہ طور پر بلیک میل کرنے کی کوشش کی اور ابھی بھی جاری رکھی ہوئی ہے، اور کتنا اس قوم سے انتقام لیں گے۔ بس کریں میاں صاحب، بس کریں، آنے والی نسلوں پر رحم کریں اور اس ملک کو چلنے دیں۔ اتنا عرصہ آپ اقتدار میں رہے ہیں، آئندہ بھی آپ اقتدار میں رہیں، اگر عوام آپ کو منتخب کرتی ہے تو اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن بے گناہ لوگوں کے ساتھ جو ہے جس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے، اور میں خاص طور پر جو ہے وہ یہ کہوں گا کہ چادر اور چار دیواری کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے، اس پر میں تھوڑی دیر میں جو ہے وہ کوشش کروں گا کہ آئندہ پروگرام میں آپ کو بتاؤں کہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے، کیا ہائی کورٹس کے فیصلوں کو کس انداز سے جو ہے وہ انتظامیہ ہینڈل کر رہی ہے اور اس کے کیا نقصانات ہوں گے۔ اس حوالے سے ایک پھر بھرپور پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ فی الحال پاکستانیوں، یہ آپ کو بتانا تھا کہ لیاقت علی چٹھے کی کہانی کے پیچھے کون سی کہانیاں چھپی ہوئی تھیں، اور کون کتنا سچا ہے، کون کتنا جھوٹا ہے۔ لوگ سب سمجھتے ہیں، لوگ سب جانتے ہیں۔ انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فرخ نواز بھٹی کو کوفہ مزاج شہر اقتدار سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔